المجدد المستقل الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا طبيب قلوبنا حبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومغانيهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات بالخصوص سید حسین ثابت نقوی ابن مولانا سید زین العابدین نقوی سیدہ حمیدہ فاطمہ نقوی بنت سید عابد حسین نقوی سید محمد مہدی نقوی ابن سید عابد حسین نقوی ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بجید سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے معصومین میں سے مختصر ترین صاحب عمر ہے شہزادی کونین کی آپ کا میلاد مسلم ہے 20 جمادی الثانی، لیکن آپ کے روز شہادت سے متعلق مختلف تاریخیں لکھی گئی جن میں سے مشہور ترین 13 جمادی الاول ہے اور دوسرے مرحلے میں 3 جمادی الثانی کی 20 دن کہ جو ایام فاطمیہ کے طور پہ منائے جاتے ہیں اور شہادت عصمت سیدہ زہرا کے ایام سے موجودہ جو دن ہیں خود سیدہ کی اور ایام میلاد ہیں، سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے، تو مجھے مناسب لگا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اسی ہستی کی اور اسی شخصیت سے متعلق
چند کلمات عرض کرنے کی کوشش کیجیے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارے تمام آباء و اجداد جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں پچھلے سالوں میں، پچھلی صدیوں میں، اور یہ مرحومین کی جن کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور خود ہم اور ہماری نسلیں سب کی سب محتاج ہیں شفاعت فاطمہ زہرا کی. یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے وسیلہ سعادت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وسیلہ سعادت ہے. فاطمہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو آخرت کی آگ سے بچاتی ہے. فاطمہ جیسا کہ شیخ عباس قمی صاحب وفات الجنان نے اپنی معروف کتاب بیت الاحزان کے شروع میں جب وجہ تعریف بیان کی، سبحان اللہ، کہ آخر مجھے کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، جبکہ شیخ عباس قمی جنہوں نے وفات الجنان کو لکھا علی تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لکھنے کی سکت نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کتاب لکھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں. سیدہ زہرا کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب اور آپ کی شہادت سے متعلق آغاز میں وجہ تعریف کو بیان کیا کہ کیوں لکھ رہا ہوں یہ کتاب. 20 کتابیں لکھی، سب سے آخری کتاب بیت الاحزان ہے. کیوں لکھی؟ کہا کہ میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ بیمار تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، میں کسی خاص مقصد کے لیے سفر پہ روانہ ہوا، اور سفر کے اثناء میں دوران سفر میرا مرور ایک قریے سے ہوا، ایک دیہات سے، اور میں کچھ دیر آرام کے لیے اور اپنی کچھ ضروری چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے وہاں رک گیا. اور ایک چھوٹا سا بازار تھا اس قریے کا. جب میں اس میں سے گزرا تو میں نے مختلف دکانوں میں سے ایک لوہار کی دکان دیکھی، اور میں نے سوچا کہ سفر میں ضرورت پیش آتی ہے، ایک چاقو، ایک چھری یہاں سے لے جاتا ہوں. میں گیا، بیٹھا اس مقصد کے لیے کہ اگر وہ چیز آمادہ ہے میں اسے خریدوں. لیکن میں نے اس دوران میں جب میں انتظار کر رہا تھا اور وہ لوہار اپنے کام میں مصروف تھا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ جب بھٹی گرم ہو جاتی ہے اور لوہے کو اس جلتی ہوئی بھٹی کے اندر رکھتا ہے اوزار بنانے کے لیے، اور جب لوہا پوری طرح سے سرخ ہو جاتا ہے تو بجائے سے کسی دوسرے اوزار سے اسے پکڑے، کسی پانی کی ٹھنڈی کر کے پکڑے، اس کو کسی گیلے کپڑے سے پکڑے، نہ کیسے پکڑتا ہے؟ وہی ہاتھ آگ کے اندر لے کے جاتا ہے، بھٹی کے اندر لے کے جاتا ہے اس سرخ لوہے کو کہ جو بالکل آگ بن چکا ہے، پکڑتا ہے، اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. کہ مجھے انتہائی تعجب ہوا، اپنی نگاہوں میں یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے استفسار کیا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا، اتنی تپش ہے، اتنی حرارت ہے، اور تو اسے پکڑتا ہے، ہاتھ میں کوٹتا ہے، کیا یہ تمہیں جلاتا نہیں ہے؟ کیا نہیں جلاتا؟ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ اس کا کام جلانا ہے، پھر تو کیسے محفوظ رہتا ہے؟ کہ شاید جاؤ، جو کام جس مقصد کے لیے آئے وہ بتاؤ اور جاؤ. کہ لیکن مجھے انتہائی تجسس ہوا. ظاہر ایک عالم اور محقق کی فطرت میں حس کنجکاوی، حس تجسس عام لوگوں کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے. کہ میں اس وقت تک تمہاری دکان سے نہیں جاؤں گا جب تک تو اس راز سے پردہ نہیں ہٹا دیتا، مجھے نہیں بتا دیتا کہ کیا راز ہے، آخر کیوں یہ گرم لوہا، یہ بھٹی تمہیں نہیں چلا رہی، کیا وجہ ہے؟ میرے انتہائی زیادہ اصرار پر اس وعدے کے ساتھ کہ میری زندگی میں تم یہ راز کسی اور کو بیان نہیں کر سکتے، یہ وعدہ لے کے مجھ سے کہا، بتایا مجھے
کہ کیوں آگ مجھ پہ اثر نہیں کرتی، کیوں جلتی کو بھٹی میں ہاتھ لے جاتا ہوں، کیوں اس گرم سرخ لوہے کو پکڑ لیتا ہوں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں اسی دکان پر اپنے کام میں مصروف تھا، دوپہر میں گرمیوں کے دن تھے، ایک خاتون آئی میرے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ میں تمہاری ہمسایہ خاتون ہوں اور اس وقت میں بہت پریشان ہوں، چند سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقے ہیں، میں جس دکاندار کے پاس جاتی ہوں جہاں سے میں گھر کے لیے راشن لیا کرتی تھی، اب اس نے بھی مزید راشن دینے سے انکار کر دیا، اب 3-4 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چلتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرا کوئی بچہ مار نہ جائے، اس لیے میری کچھ مدد کر دو، قرض دے دو یا ویسے مدد کر دو۔ کہ میری نظر اس خاتون کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، تو میں نے اس خاتون کے ساتھ مدد کو گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا۔ خاتون نے سر جھکایا، چلی گئی، کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئی، کہا کہ میں کوئی پیشہ ور مانگنے والی نہیں، بہت مجبور ہوں، میرے گھر میں قریب ہے کہ کوئی مر جائے، میری مدد کرو اور اگر میں قادر ہو گئی تو تمہارا قرض عنقریب لوٹا دوں گی۔ کہ میں نے دوبارہ یہی خواہش کی، کہ جب میں نے دوبارہ یہی خواہش کی تو اس خاتون نے ایک جملہ کہا شاید تو مجھے نہیں جانتا، شاید تو مجھے نہیں پہچانتا، اگر تو مجھے جانتا ہوتا تو شاید ایسی خواہش نہ کرتا۔ میں نے پوچھا کیوں، تو کون ہے؟ کہا کہ میں سید سعدی ہوں، میرا تعلق اولاد فاطمہ زہرا سے ہے، کہ جیسے میں نے اس مخدرہ کا نام سنا، اس معظمہ بیوی کا نام سنا، میرے دل میں حیا پیدا ہوئی، مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے اس خاتون سے آنے والی اس سید زادی سے معافی طلب کی اور اس کی ضرورت پوری کر کے اسے رخصت کیا، اسے راضی کیا اور میں نے کہا کہ تم اپنی جدہ کے سامنے میری شکایت نہ کرو، اسے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے کام شروع کیا لیکن اب میرا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، میرا دل اچاڑ تھا کام سے، کچھ دیر دکان پہ رکا، پھر میں نے دکان بند کی، گھر چلا گیا، خستگی تھی، تھکاوٹ تھی، میری آنکھ لگ گئی اور جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام فاطمہ زہرا ہے، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اے لوہار آج تو نے میرے نام کا حیا کیا، میرے نام کا پاس رکھا، میرے نام کی حرمت کی، میں فاطمہ زہرا آج تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کر دوں گا۔ اے شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں آگ میں ہاتھ لے کے جاتا ہوں، یہ آگ مجھے نہیں جلاتی، ذات فاطمہ زہرا جو چلے گئے ان کی بھی باعث نجات ہے، ہمارے لیے بھی باعث نجات ہے، ہمارے پاس ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں سوائے شفاعت فاطمہ زہرا، اور میں حیران ہوتا ہوں اس کائنات کی واحد خاتون یا واحد جوڑا، یہ جو ہمارے عرف میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی واقعیت نہیں ہے، سیرت کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی معصوم کے کلام سے تائید نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، نہ کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں بنتا، جوڑے زمینوں پہ بنتے ہیں، ہمارے ارادے اور اختیار سے بنتے ہیں، ایک جوڑا ہے اس عالم ہست و بوح میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں فقط ایک جوڑا ہے جو آسمانوں پہ بنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی اور بدول ہے۔ نعرہ حیدری! اس سے پہلے کہ علی اور فاطمہ
آسمان پر، اور یہ امام صادق کی روایت ہے، باقی ائمہ سے روایت ہے، آسمان پر عہد بڑھا گیا، نور کا نور سے عہد بڑھا گیا، اور امام صادق نے فرمایا کہ جس فرشتے نے سیدہ زہرا اور مولا متقیان کا عہد بڑھا اس کا نام راحیل تھا۔ وجہ انتہا بھی بیان کی، عہد آسمان پہ ہوا، زمین پر تجدید عہد ہے، اور جب عہد ہوا اور ختمی مرتبہ نے استفسار کیا سیدہ سے کہ بتائیے آپ کا حق مہر کیا رکھا جائے۔ ہمارے آج کل معروف ہے حق مہر عام طور پہ نکاح کے لیے، میں نے زندگی میں بہت کم شاید چند ایک نکاح آپ کی خواہش کے احترام میں پڑھائے، اور 2-4 مرتبہ اتفاق ہوا کہ نکاح کے لیے جائے، وہ پوچھے کہ حق مہر تو کیا ہوئی؟ حق مہر شرعی۔ کون سا حق مہر شرعی؟ شریعت نے تو کوئی حق معین نہیں کیا، ہمارے یہاں کچھ تصورات ہیں، جیسے طلاق، اور ایک فارم میں جو نکاح فارم میں ایک شک لکھی جاتی ہے کہ کیا آپ حق طلاق اپنی بیوی کو تفویض کرتے ہیں؟ پڑھی ہوگی شاید آپ نے نا، دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ مرد شوہر بھی یہ حق اپنی زوجہ کو تفویض نہیں کر سکتا، نہ عورت کو اختیار حاصل ہے، نہ دنیا کے کسی دوسرے مرد کو اختیار حاصل ہے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے شوہر کے۔ اللہ نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا، شوہر کو دیا، اور طلاق کی 4 شرائط ہیں، ان 4 میں سے ایک کو بھی کم کر دیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ زبان سے آپ جتنا مرضی کہتے رہے، مولوی صاحب آ کے کہتے رہے، نہ مولوی صاحب کے کہنے سے طلاق ہوگی نہ آپ کے کہنے سے طلاق ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب پہلے مرحلے میں 2 عادل گواہ موجود ہوں، اور طہارت کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، مرد مجبور نہ ہو، اور چوتھی شرط ہے صیغہ عربی زبان میں جاری ہو۔ اردو میں آپ کہتے ہیں طلاق ہوگی، طلاق ہے تمہیں طلاق دیتا ہوں 3 مرتبہ 10 مرتبہ، نہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حق پروردگار نے مرد کو دیا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے مرد کی، اور حق مہر یہ خاتون کا حق ہے، باپ دادا کوئی بھی خاتون سے متعلقہ اس کی ماں بہن شوہر مولوی صاحب کوئی بھی اس کو معین نہیں کر سکتا، اور جب تک حق مہر کا تعین نہ ہو سرے سے نکاح درست نہیں، باقی رہے گا۔ حق مہر کا تعین لازم ہے، اور حق مہر کا تعین تب ہوگا جب خود خاتون کہے کہ میں اتنا حق مہر چاہتی ہوں، اور اس کے لیے حق اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے الفاروق میں، اپنی معروف کتاب جو اردو زبان میں موجود ہے الفاروق، خلیفہ ثانی کی زندگی کے بارے میں لکھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب نے منبر پر بیٹھ کر، خواتین بھی ہوتی تھی ایک طرف مرد بھی ہوتے تھے، کہا کہ مجھے شکایت ملی کہ خواتین اپنے لیے بھاری بھاری حق مہر معین کرتی ہیں کہ میں اتنا حق مہر لوں گی، کہ میں آپ سے ایک یہ رقم معین کر رہا ہوں، اور کسی خاتون کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے زیادہ حق مہر وصول کرے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، مردوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ دیکھ لیجیے مولانا شبلی نعمانی نے کیا لکھا، خواتین میں سے خاتون اٹھ کے کھڑی ہوئی، کیا کہا کہ اے عمر، جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق خاتون کو دیا ہے تو تم کیسے محروم کر سکتے ہو؟ کہاں؟ جب بیان کیا قرآن سے حدیث سے اس خاتون نے، اب لاجواب خلیفہ ثانی کیا کہا، کل اناس افقہ من عمر حتی النساء یعیشون فی الحجرات، سب لوگ عمر ابن خطاب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین حجرہ نشین خواتین حق مہر کے تعین میں کسی کو مداخلت کا حق حاصل نہیں، یہ حق خاتون کا ہے، اور جب تک حق مہر معین نہ ہو جائے اب سے درست نہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ میرے ذہن میں کبھی بات آئی تو میں نے اشارہ کر دیا۔ جناب سیدہ زہرا کا حق مہر 480 درہم معین کیا گیا۔ جب حق مہر معین ہوا، پیغمبر نے پوچھا آپ اس پہ راضی ہیں؟ کہ اگر دینے والے علی ہیں تمہیں ہر مسئلے کو الزامت نہیں دینا چاہتی، ہاں مجھے اپنا حق مہر ذات خدا سے چاہیے،
سبحان اللہ. اور اسی وقت جو روایت کے الفاظ ہیں دقن دق، یعنی بغیر فاصلے کے جبرائیل امین آئے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام زمین اور زمین کے اوپر تمام پانی یہ فاطمہ زہرا کے حق مہر میرے دیا ہے اپنی مشیت کے تحت دیا ہے، لیکن میں خود خدا سے حق مہر چاہتی ہوں جو مجھے چاہیے، جو فاطمہ کو چاہیے. اب کہا ختمی مرتبہ ہے فاطمہ آپ کو کیا چاہیے حق مہر میں؟ کہا یا رسول اللہ یا ابدا مجھے میرے اللہ سے قیامت کے دن شفاعت چاہیے. مجھے نہیں معلوم کس مرحلے کے لیے شفاعت مانگ رہی تھی، کس کے لیے شفاعت مانگ رہی تھی. یہ راز اس دن کھلا جس دن امام حسین کی ولادت ہوئی تھی. ہمارے پاس سوائے شفاعت فاطمہ کی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کی عمل میں نمازیں. سب سے موضوع ترین موضوع مجھے یہی لگا. میں سیدہ سے متعلق جناب سیدہ کی شخصیت ہمہ جہت ہے، لافانی آفاقی ہمگیر ہے، احساس ممکن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میں وہ مطلب بیان کروں جو اساس ہے جوانوں کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں. آج کے دور میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیوں مسلسل ایک خاتون کی یاد میں اتنے آنسو بہائے جائیں. پہلی بات یہ واقعہ درست نہیں ہے، یہ واقعہ غلط ہے، یہ واقعہ محض ایک افسانہ ہے. اگر درست مان لے تب بھی اگر ایک خاتون کو باہر نہیں ملا ہے، اس کا حق نہیں ملا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت تک گریہ کیا جائے، مجالس برپا کی جائے؟ کیوں مجالس برپا کی جائے؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اساس محور ذات سیدہ کی تمام تر فضیلتوں میں وہ قریب، وہ بنیاد کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگی تو خود ہمارے ذہن میں شبہ و شبہات پیدا ہوں گے اور ایک سب الجھنا شروع ہو جائے گا کہ آخر اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ یا احمد لولا کما خلقت الاخلاق. اے محمد مصطفیٰ اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات نہ بناتا، اور اے محمد اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی آپ کو نہ بناتا، اور اے محمد و علی اگر فاطمہ زہرا کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں آپ دونوں کو نہ بناتا. جیسے ایک انسان یہ پڑھتا ہے یا کسی خطیب ذاکر یا عالم سے سنتا الجھ جاتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ اس کا مطلب فاطمہ زہرا علی سے افضل ہے، پیغمبر سے افضل ہے، جو خود امام الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، یا سیدہ کے باقی مناقب جب انسان دیکھتا ہے. یعنی خود قرآن بھی عزت فاطمہ کی ہم پلہ نہیں ہے. سورہ مبارکہ حجر قرآن حکیم کی معروف آیت ہے. قرآن حکیم کے تعارف میں پہلے قرآن نے اپنا تعارف متعدد مقامات پہ فرمایا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، یہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے لرزہ بر اندام اور ریزہ ریزہ ہونے پر مجبور ہو جاتے. لو سیرت بہ الجبال، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے. قطعت بہ الارض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے. کلم بہ الموتى، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. جب قرآن کا خود اپنے بارے میں یہ الفاظ ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا کہ جو مومنین کے لیے سراسر شفا ہے، رحمت ہے. یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن شافع ہے. قرآن کے اوصاف جو خود قرآن نے بیان کیے، اور یہ آیت بھی خود قرآن کی آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو سبع مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا. عجیب تعبیر ہے قرآن کی. اللہ محمد مصطفیٰ کو یہ خبر دے رہا ہے، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ
نہ دیا. قرآن اپنے لیے عطا استعمال نہیں کر رہے. تو یہ کوثر کون ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ کہ جب سیدہ زہرا کے بھیجنے کی باری آئی، فاطمہ زہرا کے نزول کی باری آئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. قرآن کی باری آئی، نہیں کہا عطا کیا، کہا دیا. دینے میں اور عطا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا. عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. قرآن دے کر پروردگار عطا نہیں کہہ رہا ہے، فاطمہ دے کے عطا کہہ رہا ہے. کون ہے فاطمہ؟ اس فضیلت کا، اس اکرام کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے بنیادی. حیرت ہوتی قرآن کیا فرماتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اے محمد مصطفیٰ جب اللہ کی مدد، نصرت آن پہنچی، والفتح اور آپ کو فتح عظیم حاصل ہوئی، ورأیت الناس اور آپ نے لوگوں کو دیکھا، یدخلون کہ وہ داخل ہو گئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں.